اذان کے حوالے سے کل ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے فرمودات عالیہ کچھ پڑھے تھے۔ اذان کا جواب دینے کے حوالے سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مؤذن ہیں وہ اذان دینے کی وجہ سے ہم پر درجہ رکھتے ہیں، ہم پر فوقیت رکھتے ہیں، ہم پر فضیلت لے گئے، تو آپ ہمیں بھی کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ ہم بھی ان کے قریب پہنچ جائیں یا ان کے معاملے تک ہمارا بھی حصہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 524، فرمایا کہ جو کلمات وہ مؤذن کہتا ہے تم بھی وہ کلمات کہو، اور جب اذان کے جواب سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ سے سوال کرو، وہ تمہیں عطا کرے گا۔ اب معاملہ بڑا اہم ہے کہ ان کا درجہ اور مقام تو بڑا اعلیٰ ہے، ہاں تم یہ ہے کہ ان کا جواب دو، اور جواب دینے کے بعد اللہ سے سوال کرو، وہ تمہیں بھی عطا کرنے والا، تمہیں بھی عطا کرے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 611، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ جب تم مؤذن کو اذان کہتا ہوا سنو تو جو وہ کہہ رہا ہے اسی کی مثل تم بھی کہو، اور جس طرح وہ مؤذن کہے گا اس طرح تم بھی جواب دو۔ جو شخص صدق دل سے جواب دے گا مؤذن کے کلمات کا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ جب اذان دینے والا حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہے گا تو اس کے جواب میں کہا جائے گا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 614، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، جو اذان کے جواب میں جو آخر میں دعا پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 386، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اس کو روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو مؤذن کی آواز اذان سن کر یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، وہ یہ کلمات کہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ تو یہ آسان سا بخشش کا بہانہ ہے کہ ہم مؤذن کی اذان کو سنیں، اس کے کلمات کا جواب دیں، اور اس کے بعد درود پاک پڑھیں، اور درود پاک پڑھ کر دعا جو اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، وہ دعا پڑھیں، اس کے بعد اپنے لیے دعا کریں۔ تو یہ اذان اور اقامت کے درمیانی وقت بھی ہے، اور اذان کے بعد بھی ہے، اور قبولیت کا لمحہ بھی اللہ کے ہاں امید ہے کہ یہ ہے۔ تو جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اب کچھ ایک مسائل ہیں کہ نمبر ایک یہ ہے کہ وقت کا ہونا شرط ہے، کہ جس نماز کے لیے اذان کہی جا رہی ہے اس کا وقت شروع ہو چکا ہو، اگر کسی نے وقت سے پہلے اذان دے دی تو ائمہ محدثین اور فقہاء نے فرمایا کہ اس کی اذان درست نہیں، اسے چاہیے کہ نماز کا وقت ہونے کے بعد دوبارہ اذان دے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پہلی اذان وقت سے پہلے دی گئی تھی، کیونکہ اذان وقت کے داخل ہونے کی خبر ہے، کیونکہ جس نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے اس کا وقت ہی نہ ہوا ہو تو پھر اذان اور خبر دینے کا معنی درست نہیں ہوگا۔ اور اس پر اہل علم کا اجماع ہے سنت سے کہ نماز کا وقت ہونے کے بعد اذان دی جائے، کیونکہ اذان کی مشروعیت کا مقصد، یعنی اذان اس لیے لازم کی گئی کہ نماز کے وقت کے بارے خبر دینا، تو جب نماز کا وقت ہی نہیں ہوا تو اذان اس وقت دینا وہ درست نہیں ہوگا، اذان کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ پھر ایک بڑا اہم معاملہ یہ ہے کہ بے وضو اذان دی جا سکتی ہے یا نہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ بے وضو اذان دی جا سکتی، لیکن بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے۔ اور بہتر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ بہتر ہونے کی دلیل سنن ابو داؤد کی یہ حدیث ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت فرما رہے تھے
کہ اس دوران ایک شخص آئے، حضرت مہاجر بن قنفذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سلام کیا تو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک وضو نہیں فرما لیا، وضو فرمانے تک ان کے سوال کا جواب نہیں دیا، اور آپ نے حضرت مہاجر سے معذرت کی اور فرمایا میں نے بغیر طہارت کے اللہ کا ذکر کرنا پسند نہیں کیا، میں نے بغیر طہارت کے اللہ کا ذکر کرنا پسند، حالانکہ کیا ہے اللہ کی طرف سے سلامتی اور رحمت اور برکت کی دعا، اس کے لیے بھی حضور فرماتے ہیں میں نے بغیر وضو جواب دینا پسند نہیں کیا۔ تو جب اگر اس کے لیے آپ نے وضو کرنے کو پسند فرمایا ہے تو اذان تو پھر بدرجہ اولا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس کے لیے تو زیادہ پابندی جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ تیسرا، اذان قبلہ رو کھڑے ہو کر دی جائے گی، اور کھڑے ہونا ائمہ محدثین نے لکھا کہ کھڑے ہونا شرط ہے، اگر کوئی بندہ مجبور ہو کسی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، تو وہ بیٹھ کر اذان دے سکتا ہے، ورنہ اذان جو ہوگی وہ کھڑے ہو کر دی جائے گی اور قبلہ رخ دی جائے گی۔ پھر پرانے وقتوں میں مائک وغیرہ نہیں ہوتے تھے، بجلی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو کانوں میں انگلیاں اس لیے دی جاتی تھی کہ آواز اونچی ہو جائے۔ موجودہ دور میں وہ مائک کے آنے کی وجہ سے معاملہ تو پورا ہو چکا ہے، لیکن اگر کوئی ان کی ادا کو ادا کرتے ہوئے کانوں میں انگلیاں ڈالے تو اسے پسند کیا گیا۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ میں نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ اذان کہتے ہوئے اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں ڈالے ہوئے تھے۔ تو کان کے اوپر بھی رکھی جا سکتی ہیں اور کان کے اندر بھی انگلیاں ڈالی جا سکتی ہیں۔ پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اذان جب کہی جائے گی تو اس کی جو طرز ہوگی، جو الفاظ کی ادائیگی ہوگی، اس کو اس طریقے سے پڑھنا۔ صاحب بہار شریعت نے لکھا اگر کوئی شخص اللہ اکبر کے الف کو بہت لمبا کر دیتا ہے، یا اکبر کے الف کو لمبا کر دیتا ہے، اکبر کے بجائے اکبر پڑھتا ہے، یا اللہ پڑھتا ہے، یا اکبر پڑھتا ہے، اور اس طریقے سے اگر پڑھتا ہے تو صاحب بہار شریف نے لکھا در مختار کے حوالے سے کہ یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو اذان دینے والا یہ خیال کرے کہ میں اپنے کہیں لفظ کو اس کی ادائیگی کے اعتبار سے صحیح ادا کر رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں طرز میں اس کے ادائیگی کا جو طریقہ کار ہے میں اس سے کہیں آگے تو نہیں جا رہا۔ پھر اذان کے کلمات کو ٹھہر ٹھہر کر کہنا، اور ان پورے ایک کلمے کے بعد اللہ اکبر یہ ایک کلمہ ہے، یعنی دونوں کو ملا کر ایک کلمہ ہے۔ اس کے بعد رکنا، اتنی دیر رکنا کہ جواب دینے والا جواب دے لے، یہ اذان دینے والے کے لیے لازمی ہے، اور اس وقفے کا چھوڑنا، اس سکتے کا چھوڑنا مکروہ ہے۔ ایسی اذان کا لوٹایا جانا مستحب ہے کہ اگر کسی نے ایسی اذان دی ہے تو اس اذان کو دوبارہ دیا جائے گا کہ سننے والا جواب ہی نہیں دے سکا۔ اسی طرح سے اقامت کے حوالے سے جب اقامت کہی جائے تو اس کا جواب دینا بھی مستحب ہے۔ مستحب یہ ہے کہ اگر آپ وہ کام کر لیں تو فبیہا، اس کی نیکی ہے، نہ کریں تو اس کا گناہ نہیں، لیکن اگر کوئی اقامت آہستہ سے پڑھے گا اور آپ اس کا جواب دے لیں گے تو ثواب ملے گا۔ اگر کوئی تیزی سے اقامت پڑھ لے گا تو آپ اس کے کلمات کا جواب نہیں دے سکیں گے، تو اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے آپ کا ثواب جو ہے وہ لے لیا نا، تو آپ کے ساتھ اس نے بھلائی کی کہ اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، کہ آپ کی نیکیاں جو ہے وہ اس نے بڑھنے نہیں دی۔ تو اقامت کہنے والا بھی اقامت اس طرح سے کہے کہ سننے والے اس کا بھی جواب دے سکیں۔ تو یہ بڑی اہم باتیں۔ پھر اسی طرح سے جس نے اذان کہی، صاحب بہار شریعت نے لکھا جس نے اذان کہی ہے اگر وہ موجود نہیں ہے تو جو چاہے اقامت کہہ لے، ورنہ بہتر یہ ہے کہ امام بھی اقامت کہہ سکتا ہے، مؤذن خود اقامت کہے تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر کوئی دوسرا کہے تو اس کی اجازت سے کہے، اگر کوئی دوسرا کہے تو اس کی اجازت سے کہے کہ یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا، جس نے اذان کہی تھی، اذان دی تھی، یہ اس کا حق ہے کہ وہ اقامت کہے۔ اور امام بھی اقامت کہہ سکتا ہے، امام بھی اقامت کہہ سکتا ہے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے صبح فجر کی جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اذانیں، جب انسان بیٹھا ہوتا تو کئی اذانیں آتی ہیں، تو فقہا نے لکھا کہ اگر چند اذانیں سنیں
تو اس پر پہلی ہی کا جواب ہے، پہلی اذان کا جواب دینا ضروری ہے، اس کے بعد وہ باقی اپنے معاملات میں مشغول ہو سکتا ہے۔ یہ اذان کے مسائل تھے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے۔ ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے، ہر دو اذانوں کے درمیان دعا کا وقت ہے، ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے، یعنی اسی سے پھر یہ ہے کہ ہر دو اذانوں کے درمیان جو ہے وہ نفل پڑھے جاتے ہیں۔ اسی حدیث کو دلیل بنا کر ہم مغرب کی اذان کے بعد بھی 2 نفل پڑھتے ہیں اور اس کو مستحب سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح کہا گیا کہ وہ 2 اذان جو ہیں ان کے درمیانی وقت جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہے۔ تو اذان ہو جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ مسجد کے لیے چل پڑیں اور وہ دعا جو قبولیت دعا کا وقت ہے اس کو پا لیا جائے۔ تو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہماری تربیت ایسی کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم تکبیر تحریمہ سے پہلے تکبیر اولیٰ کو بھی ہم پائیں اور وہ وقت جو ہے قبولیت کا اس کو بھی پا لیں، یعنی جب اذان ہو جائے گی تو ہم مسجد کی طرف چل پڑیں گے تو ہم اس وقت میں مسجد پہنچ جائیں گے جب ابھی اقامت نہیں کہی گئی ہوگی، تو لہٰذا جو قبولیت کا وقت ہوگا وہ بھی ہمیں مل جائے گا اور اس طرح تکبیر اولیٰ بھی ہمیں میسر آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہم تمام کو اللہ تعالی دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔